أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ماشاء اللہ، بہت جزاکم اللہ. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہوا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہوا ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوگی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کا 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہوں. یہ حکیم ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ماشاء اللہ، بہت خوب. جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد. حضرات سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا سورہ نساء کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 14 تک کی تلاوت کی گئی، اس کی ترجمہ میں پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تمہاری بیویاں مر جائیں اور بے اولاد ہوں تو تمہارا حصہ ترکے کا 1/2 ہوگا. بیویاں مرتی ہیں اور بے اولاد ہوتی ہیں، شوہر کا حصہ کتنا ہوگا؟ آدھا ہوگا. واضح ہے بات؟ آدھا حصہ ہوگا.
اور اگر اولاد ہوں، بے اولاد یا اولاد ہوں، تو پھر اب شوہر کا حصہ کتنا ہوگا جاوید صاحب؟ 1/4، چوتھا حصہ، ٹھیک ہے نا؟ بے اولاد ہونے کی شکل میں شوہر کا حق بیوی کے ترکے میں 1/2 ہوگا، اور اگر اولاد ہوں تو شوہر کو 1/4 ملے گا۔ عبد الرحمن 1/2 زیادہ ہے کہ 1/4؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، مولوی لوگ یہی نہیں سمجھ پاتے، لیکن عبد الرحمن آئے تھے۔ چلیے، اور اگر مرد مرتے ہیں، جی شوہر مرتا ہے اور بے اولاد ہے، شوہر مرتا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/4۔ اگر اولاد ہو شوہر کو تو 1/8۔ یہ حصہ ہے، دیکھیے یہ حصہ ہے، بٹا کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد دیکھیے، اب دوسری شکل ہو رہی ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر ایک شخص مرتا ہے اور بے اولاد بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نہ کوئی وارث اصول میں ہے نہ فروع میں ہے، نہ اصول میں یعنی نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے، یہ اصول ہو گیا، اور فروع میں بیٹے ہوگا، نیچے بھی نہیں، نہ نیچے کوئی ہے نہ اوپر ہے، بات واضح ہوئی نا؟ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں البتہ ایک بھائی اور ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، نیچے کا مطلب اس کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹے پوتے نواسے سب کوئی بھی نہیں ہے، البتہ ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ تب کیسے ترکہ تقسیم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے یعنی بھائی بہن میں دونوں میں سے 1/6 حصہ ملے گا، دونوں کا حصہ 1/6 ہوگا، دونوں کو 6واں حصہ ملے گا، بھائی کو بھی اور بہن کو بھی۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے زیادہ ہوں، ایک بھائی ایک بہن سے زیادہ ہوں، اب کیا حصہ ملے گا؟ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے ان کا 1/3 میں سب شریک ہوں گے۔ اچھا، جو 1/6 ملے گا، ہاں، اس میں بھائی بھی ہے بہن بھی ہے، تو ادھر بھی وہی اصول اپلائی ہوگا کہ بہن کو یعنی 2 بہن کے برابر ایک بھائی کو ملے گا۔ ہاں، ٹھیک، نہیں، یہاں وہ نہیں ہے، یہاں تو متعین کر دیا نا، کیا متعین کیا ہے؟ 1/6 دونوں کے لیے، ایک، ہاں، فلک یا بھائی، ہاں، تو 1/6 سے ملے گا، لیکن جو بہن بھائی دونوں ہیں تو اس کو بھی یعنی 2 بہنوں کے برابر ایک بھائی کو ملے گا، 6 میں سے 1/6 میں سے۔ سنیے، فلکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے 3 ہوں گے تب بھی 1/6، ہر ایک کے لیے ہے نا؟ نہیں، آگے ہے فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ان سے زیادہ ہوں، ایک بھائی ایک بہن زیادہ ہو جائیں تو 1/3 ہوگا، 1/3 ہوگا۔ چلیے، میرا سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو وہ پھر 1/3 ہو جائے گا۔ ابھی ٹوٹل ترکے کا 1/3 دے دیا تو وہ جو 2 بہنوں کے برابر، مطلب 2 بہنیں ہیں ایک بھائی ہے، تو 2 بہنوں کو جتنا ملے گا اتنا ایک بھائی کو ملے گا 1/3 میں سے۔ یعنی وہ پہلی نسبت کہہ رہے ہیں، جیسے مرد عورت کا ہوتا ہے نا، جو بیٹوں کو زیادہ ملتا ہے اور اس کو 1/3 میں سے جو بہن بھائی کو، مطلب 2 بہنیں ایک بھائی ہے، تو 2 بہنوں کے برابر ایک بھائی کو ملے گا 1/3 میں سے۔ جیسے بیٹے کو ملتا ہے آدھا، ہاں، سمجھ گیا، کو ملتا ہے، تو یہ تو ہے۔ دیکھیے بھائی، کوئی حاشیہ تو پڑھیے ذرا سا، حاشیہ دیکھ لیجیے آپ، یہ ٹپکل مسئلہ ذرا سا ہے، حساب کتاب مولانا امین صاحب نے لکھ دیا کہ میں حساب کا آدمی نہیں ہوں، ہم نے حساب جو ہے اس میں دیکھ لیجیے۔ یعنی خواہ ایک بیوی ہو یا کئی بیویاں ہوں، اولاد ہونے کی صورت میں وہ 1/8 کی، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 کی حصے دار ہوں۔ نیچے چلیے، نیچے والا ہوشیار، وہاں والا ہے نا، اس کو دیکھیے، وہ حاشیہ نہیں، اور آگے چلیے۔ اچھا، ہاں،
22 ہے 22-23 ہے باقی 5/6 یا 2/3 جو بچتے ہیں ان میں اگر کوئی اور وارث موجود ہو تو اس کو حصہ ملے گا، ورنہ اس پوری باقی ماندہ ملکیت کے متعلق اس شخص کو وصیت کرنے کا حق ہوگا۔ نہیں یہ دیکھیے نا، وہ جو ہے کلالہ والی بات جو ہے، وہ شخص جو اس شخص کا وارث ہوا جا رہا ہے جو کلالہ ہے، یعنی جس کے اصول میں بھی کوئی نہیں ہے، جس کے فروع میں نہیں ہے، تو اس کے لیے اگر ایک بھائی ایک بہن ہے، یہ ہے نا، دیکھیے نا، ایک بھائی اور بہن دیکھ رہے ہیں نا، جی تو ان میں ہر ایک کے لیے 1/6 ہوگا، بس اس کو دیکھیے آپ، 1/6 ہوگا۔ وہاں کوئی ہے حاشیہ ہے عدد دیکھیے آپ، بھائی بہن ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ 1/3 کے بجائے 1/6 کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ماں کے حصے میں سے جو 1/6 لیا گیا ہے وہ باپ کے حصے میں ڈالا جائے گا۔ ٹھیک ہے وہ نہیں چل رہی بات، وہ کلالہ والی بات جو ہے۔ یہاں پر تو اب دیکھیے سن لیجئے، آخری آیت جو ہے، آخر اس کا جی سورہ نساء کی آخر میں وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءً، بہت سے بھائی بہت سے بہنیں ہیں، سمجھیں گے نہیں آپ؟ آخر دیکھیے فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو وہ قاعدہ وہ یہاں بتا رہے ہیں، وہی والا جو پہلے والا قاعدہ ہے۔ ہاں وہ پہلے والا قاعدہ یہاں بیان کیا ہے نا، فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ یہاں بیان کیا ہے آخر میں، اس کی وضاحت آخر میں کی ہے، اس کی وضاحت آخر میں ایک دم سے، اور اس کے بعد کا یبین اللہ، یہ وضاحتی بیان ہے، اس کے بعد یہ وضاحتی بیان ہے، اس کے آخر میں جو بیان یبین اللہ، یعنی یہ آخر یہ وضاحتی بیان ہے، تو اس کی وضاحت وہاں وہ ہو جائے گی۔ چلیے ہاں بالکل چلیے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ بس غیر مضار ہے نا یہاں، غیر مضار، بشرطے کہ وہ وصیت ضرر رساں نہ ہو۔ دوسرے جو وہ اس کے ترکہ میں حصہ پانے والے ہیں، وہ ایسی وصیت نہ ہو کہ ان کا حق مار دیا جائے، یہ شرط لگی ہوئی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرط صرف اسی میں ہے یا ہر جگہ جہاں وصیت کی بات آئی ہے؟ تو وصیت تو کہتے ہیں کہ پورے شرعی حساب سے پورے مال کی کچھ حصے میں سے وصیت کر سکتے ہیں، پورے پر کر بھی نہیں سکتے۔ نہیں ہو تو ٹھیک ہے آپ کی، یہ صرف یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ غیر مضار، بے ضرر ہو وصیت، تو خالی یہی وصیت یہیں کی ہے یا جتنے دیکھیں کئی جگہ ہے وصیت میں بعد وصیت نہیں، ہر جگہ یہ ہے، ہر جگہ غیر مضار نہیں ہے، لیکن لیا جائے گا ہر جگہ، یہ شرط ہر جگہ جو بھی وصیت ہوگی جس میں کسی فریق کو نقصان نہ پہنچایا جائے، وہ جو اصحاب فرائض ہیں جن کو حصہ مل رہا ہے ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تبھی وہ وصیت صحیح ہوگی، ورنہ وصیت ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی نافذ العمل نہیں، ہاں نافذ، وہ مقدمہ ہوگا، کیس عدالت میں جائے گا، عدالت جو فیصلہ ہوگا وہ یہ عدالت جو ہے اس کو توڑ سکتی ہے، توڑ دیتی ہے، یہ ہے۔ چلیے، تو قرض اور وصیت پہ ترجیح کس کو دینا ہے؟ قرض کو وصیت دیں گے، قرض کو ترجیح دی جائے گی پہلے، پھر بعد میں وصیت۔ ہاں، اس میں قرض کی اہمیت ہے، قرض کی بڑی اہمیت ہے، اس وجہ سے قرض کو پہلے ترجیح دیا جائے گا، سب سے پہلے، ہاں قرض کو۔ قرض اور جو اخراجات ہے وہ دونوں منہا کرنے کے بعد میں پھر تقسیم عمل آئے گا۔ ہاں قرض نا، ہاں بالکل، قرض اور جو اخراجات جو کفن دفن کی تکلیف، ہاں ٹھیک ہے، چلیے۔ اس 1/6 جو ہم کلالہ میں دے رہے ہیں، باقی کس کو دیں گے بچہ کو؟ اب جو فرض پر 100% 1/6 دے دیا، باقی کا بچہ کس کو ملے گا؟ وہ جو بھی مرد باقی ہے، نہیں، جو بھی اس کے قریبی ہوں گے نا وہ پھر رد ہوگا، اس پر اس کا رد ہوگا۔ دیکھیے اب آپ دیکھیے وہاں
یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بہن بھائی ایک ایک ہو تو 1/6 ملے گا، ہاں۔ ایک سے زیادہ ہو تو 1/3 ملے گا، تو 1/3 نکال کے یا 1/6 نکال کے باقی جو بچتا ہے وہ کس کو ملے گا؟ اصل سوال چلیے دیکھیے، کیونکہ اس کے اصول فرو ہے ہی نہیں۔ ہاں اصول فرو نہیں ہے نا، دیکھیے کس کو جا آئے رد ہو کہ واپس لوگ کی رد ہوگا، وہ کس پر جائے گا، کس پر رد ہوگا؟ بھائی پہ زیادہ ہوگا نا، بھائی ہے ہی بھائی بھائی تو ہے نا، اس کو ہو گیا ایسا۔ ہاں چلیے دیکھیے بھائی، بیٹے بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، تو باقی کدھر جائے گا؟ آپ دیکھیے ذرا سا، وہ اس کا جواب دے رہے ہیں، دیکھیے ذرا سا، ایک جو حساب کا مسئلہ ہے نا، یہ حساب کا مسئلہ تھا، دیکھیے ہاں دیا ہے۔ ایک بیوی ہو یا کئی بیویاں ہوں، بیویوں کے چکر میں کیوں پڑ گئے بھائی؟ وہاں چلیے، دور ہے وہ، آپ پیچھے ہیں نا، دیکھیے مسئلہ جو جہاں سوال پیدا ہو رہا ہے نا وہاں دیکھیے، آگے چلیے، ادھر نہیں ہوگا، آگے دیکھیے رد کا مسئلہ جہاں دیکھیے، جہاں وصیت کی بات ہے نا، وصیت دیکھیے آخر جو حصہ ہے نا سب کے سب 1/3 میں شریک ہوں گے، 1/3 ہے نا آخری، دیکھیے، اور 1/3 یا اس سے کچھ کم کو خود اس کی صوابدید پر چھوڑا گیا ہے، اپنے مخصوص خاندانی حالت کے لحاظ سے، جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے معاملے مختلف ہے۔ بعد میں دیکھ لیں گے۔ دیکھیے تو ذرا سا آپ دیکھیے، نہیں ہوگا تو وہ جو ہے جو اور جو ہوگا نا، تو میرا خیال ہے کہ بھائی اب وہ قریب جو ہوں گے اس کے رشتہ دار ادھر جائے گی، اب وہ یہ مسئلہ جو ہے رد کا ہے کیا عبد الرحمن؟ رد کا ہے، یہ رد کا ہے، ہاں کس لوٹانا، ویسے بچ گئے تو باقی کے پھر سے واپس لوگ ہاں رد، لوٹے گا وہی جو باقی دو بہن بھائی تو آگے نا 1/3 میں یا 1/6 پھر واپس جائے گا، اب کوئی نہیں ہوگا اسی کو رد بولتے ہیں، اسی کو رد بولتے ہیں، پھر جب نہیں ہے کوئی تو ادھر آ جائے گا، یا بیت المال میں تو نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، ہاں نہیں جائے گا، چلیے تازے کی جیب میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے چلیے، حکیم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے، بس نرم خود سے، واللہ علیم حلیم ہے نا، علیم کے معنی جانتا ہے، جانتا ہے، وسیع معلومات رکھتا ہے، اور حلیم کے معنی غیر جذباتی، غیر، یعنی یہ اس نے جو حصے بنائے ہیں جذبات کے رو میں نہیں بہا ہے، وہ جذبات کے رو میں انسان بہہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بہتا۔ اگر انسان کے ذمہ ہوتا حصہ نکالنے کا کہ بیٹے کا حق کتنا ہوگا، بیٹی کا کتنا، ماں کا کتنا، باپ کا کتنا، تو وہ کیا کرتا؟ وہ جذبات کے رو میں بہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جذبات کے رو میں نہیں بہتا، کوئی سوال نہیں، کوئی جذبات، لہٰذا اس نے جو حصے بنا دیے ہیں وہ غیر جذباتی ہیں اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے جو قابل توجہ بات ہے، اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حد کے معنی، حد معنی، حد کے معنی ہاں باؤنڈری ہے، بالکل صحیح ہے، باؤنڈری ہے، ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن ہے نا۔ اور سر کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ ہیڈ ہے، وہ حد ہے، سر سے اوپر کوئی جا سکتا ہے، سر سے پانی گزر، کیا محاورہ ہے نا، وہ جو لائن جو ہے جو پار کرتا ہے، تو حد جو ہیڈ ہے نا وہی حد ہے، وہی حد ہے، جو انگریزی میں کیا ہو گیا ہے وہ ہیڈ، ہاں یہ حد ہے بھائی، کہیں پہ جو ہیڈ ہوتا ہے حد نہ ہوتا ہے، وہی آخری سرحد نہ وہ ہے، ہاں چلیے، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، کون سی اللہ کی حدیں کون ہیں؟ یہ جو تقسیم کیا وہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو اصول بتائے جا رہے ہیں، اصول جو بتائیں وہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو لوگ اللہ اس کی رسول کے اطاعت کرتے ہیں، یعنی ان حدوں کا لحاظ، یہاں اللہ اور رسول کے اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اتباع کرتے ہیں، ان حدوں کی، یہ جو ان ہدایات کی اتباع کرتے ہیں جو ان آیات میں دی گئی ہیں، وہ ہدایات کیا ہیں؟ وراثت کا جو قانون ہے ان کو تسلیم کرتے ہیں اور عمل میں لاتے ہیں، وہی کہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ چلیے، اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔
हाँ ठीक है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे, अब सवाल वयताद हुदूद हो, और उसके हुदूद से तजावुज़ करेंगे, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करेंगे मतलब क्या है, किस सिलसिले में? कानूनी विरासत। हाँ, कानूनी विरासत साफ साफ है, नमाज के सिलसिले में नहीं, रोज़े के सिलसिले में नहीं है हुक्म आ रहा है। ये कानूनी विरासत के सिलसिले में जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे और उसके हुदूद को पामाल करेंगे, तो क्या अब देखिए कितना सख्त जुमला है। तो अल्लाह ताला उनको आग में डालेगा, उसमें हमेशा रहेंगे। गोया कानून विरासत पर अगर कोई अमल नहीं करता तो देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं कि नहीं कितना भयानक अंजाम है, कितना भयानक अंजाम है। तो अल्लाह ताला उस और उनके लिए निहायत रुस्वा कुन अज़ाब है, लहुम अज़ाबुम रुस्वा कुन अज़ाब। अब ये देखिए, ये जो है ये दोनों आयतें जो है नहायत अहम तरीन हैं, आखिर में आ गई हैं और नहायत जो है होशियार करने वाली आयतें हैं कि जो लोग अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं और इन हुदूद की पाबंदी करते हैं तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा, और जो लोग उसकी नाफरमानी करते हैं तो उनको जहन्नम में डालेगा। एक और बात ज़्यादा गौर फरमाइए कि नमाज कितने औकात हैं? नमाज फर्ज तो 5 है। पाँच औकात। ज़ोहर में क्या रकात है? 4। कहीं है दिया हुआ है कि ज़ोहर में 4 रकात? कुरान मजीद में है? वो तो सुन्नत से है। बस ठीक ठीक। असर में क्या है? 4। कुरान मजीद ने बताया है 4 रकात। और मगरिब में कितना है? 3 रकात। कुरान मजीद में कहीं है 3 रकात? इशा में 4 रकात कहीं है कुरान मजीद में? उसमें तो नमाज का तरीक़ाकार। और फजर में 2 रकात कहीं है? कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ वो हिसाब खाली 4 बटा के हिसाब है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 बटा के हिसाब में दिया है। जबकि अरब के लोग बटा नहीं जानते थे, अरब के लोग ये हिसाब किताब कहाँ जानते थे बताइए। लेकिन यहाँ जो बटा का हिसाब निकाल कर दिया है, और वहाँ ये औकात नमाज में कुरान मजीद ने नहीं कोई वक्त इतना ज़ोहर 4 रकात और असर 4 रकात ये सब नहीं दिया है, समझ गए कि नहीं आप? तो क्यों ऐसा है बटा के साथ? बाकायदा दिया इसने बटा के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये निहायत अहम चीज़ है, निहायत अहम चीज़ है। इसको छोड़ना, इस पर अमल न करना बहुत बड़े अजाब की दावत देता है ये। लेकिन अफसोस है ये ना, अफसोस है, अफसोस ये है कहीं इस पर अमल नहीं हो रहा है। इस्लामी हुकूमत अगर नहीं है तो अमल नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो जहाँ इस्लामी हुकूमत है उधर कौन सा हो रहा है? वहाँ भी नहीं, यहाँ तो होता होगा। यहाँ की जो यहाँ कानून चल रहा होगा ऐसा, कानूनी विरासत है। है ना, है ना, यहाँ तो पाकिस्तान कानून। में भी इस्लामी हुकूमत है उधर। इस्लामी हुकूमत नहीं है, मुसलमानों हुकूमत है। पाकिस्तान मुस्लिम हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत नहीं है। आपके कहने का मकसद ये है कि वो मज़हब इस्लाम की हुकूमत है, दीन इस्लाम की। ये बात आप पहुँच गए। दीन इस्लाम की जो है, हाँ, दीन इस्लाम नहीं मजहब इस्लाम है। तो मजहब को मानने वाले सब चला रहे हैं कि नहीं? बात सही आपकी है, आप नुक्ते को पा लिया आपने। चलिए साहब। तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी के मुर्तकिब हों उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, और अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो उनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। तो औरतें जो है जो बदकारी का इर्तिकाब करते हैं, बदकारी इसमें ज़ाहिर ज़िना है, यहाँ साफ है ना। तो अब उनको सज़ा बताई जा रही है। क्या सज़ा है? कि उनको 4 गवाह जो लाओ, अगर गवाही दे दें तो फिर उनको कैद कर दो। कहाँ? घर में। बस ये घर में कैद करो यहाँ तक वफ़ात पा जाएं, या अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता निकाले। तो रास्ता क्या निकाला उसने? हाँ, ये तौबा कर 100 कोड़े मारना है तो गोया कि रास्ता कहते हैं कि सूरह नूर में ये वादा किया है कि बाद में हम आएगा। वो जो है कानून आया है कहाँ? सूरह नूर में आया है, जो बाद में आया। तो आने के बाद ये मनसूख होगी है। हाँ, फिर वो मनसूख, नासिख होगी। हाँ, ये वो आयत नासिख हो जाएगी, मनसूख हो जाएगी।
जी हाँ। हाँ बिल्कुल सही। तो वो हुक्म जो अवजल्लाहु लहुन्ना सबीला, वो हुक्म बयान किया कहाँ? सूरह निसा में, अरे सूरह नूर में। अब निसा में यह है कि उनको कैद कर दिया जाएगा, ठीक है ना, कैद कर दिया जाएगा। अब सूरह निसा में क्या हुआ? अज़्ज़ानितु वज़्ज़ानी फज्लिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा। तो जो ज़ानी मर्द हों, ज़ानी औरतें हों, जब ज़िना करें तो उन दोनों के लिए 100 कोड़े हैं। 100 कोड़े हैं ना, वो कुरान मजीद ने बयान किया। कुरान मजीद 100 कोड़े हैं ना, और अवजल्लाहु लहुन्ना सबीला, जिनके 100 कोड़े हैं। चलिए, और तुम में से जो इस फेल का इर्तिकाब करें उन दोनों को तकलीफ दो, फिर अगर वो तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें तो इन्हें छोड़ दो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला ये है। बताइए हमको कि ये जो है अभी तो विरासत कानून, अब फिर ये मर्द औरत की ये फहाशी का जिक्र क्यों आ गया? किस लिए आया है? ये वो जो है क्या दोनों मृत है? खानदानी निज़ाम है उसमें, हाँ। इसमें खानदानी निज़ाम नहीं होगा इसमें। हाँ, गोवा कि उसमें अगर उस पर अमल नहीं होगा तो ख़ानदान क्या हो जाएगा? हाँ, मुख्तल हो जाएगा, मुआशरा बर्बाद हो जाएगा। और जिस मुआशरे में फहाशी और बेहयाई आम हो जाए वो मुआशरा भी क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। दोनों के मुआशरे, दोनों में इस्लामी मुआशरे के अंदर अदल व इंसाफ कायम करना है और फसाद से बचाना है। अगर इस पर अमल नहीं होगा तो क्या मतलब इसका होगा? मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से देखिए फहाशी का जिक्र कर रहा है। एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि औरतों को पहले जिक्र किया है, वल्लाती यातन फाहिशा, फिर देखिए मर्दों का आ रहा है जिक्र। क्यों पहले औरतों का जिक्र हुआ? वल्लाती यातन फाहिशा। वक़ास साहब, अच्छा चलिए यहाँ नहीं, वहाँ सूरह नूर में भी अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी, पहले ज़ानिया फिर ज़ानी का जिक्र। क्यों ऐसा हुआ? और बोलिए तो शिराज साहब। हाँ, तनबीह की गई कि भाई तुम लोग बचें, क्योंकि शुरुआत उनकी तरफ से। गोया कि ये ज़िना के मुहर्रिकात सब के सब उमूमन औरतों की तरफ से होते हैं। ठीक है, ये बात लोगों ने कहा है कि इस वजह से उनका तज़किरा पहले हो रहा है, यहाँ सूरह निसा में भी और सूरह नूर में भी। ये चीज़ मुमकिन है हो जो आप बता रहे हैं। दूसरी बात ये है, वो कहते हैं औरतों की गैरत तो हमीयत को भरा जा रहा है। पहले उनका था जाने, तो औरतें फितरी तौर पर पैकर हया होती हैं, पैकर इफ़्फ़त होती हैं। ये अगर किसी से ज़िना तो उसकी पैकर हया और इफ़्फ़त को भरा जा रहा है। तुम खातून हो, तुमसे ये तवक्को नहीं की जा सकती है, इस वजह से उसका जिक्र हो रहा है। बात वाज़ेह हुई कि नहीं? एक तो आपने कहा कि चूँकि सारे इसके जो है मुहर्रिकात औरतें बनती हैं, गोया कि औरतें वाकई जो है बहुत इस पर से नाक़िस हैं, यही ना? इनसे औरतों का मर्तबा घटता है कि नहीं? बोलिए आप, घटता है कि नहीं? लेकिन अगर इसको कहा जाए कि उनका जिक्र हो रहा है, इस वजह से हो रहा है कि वो पैकरे हया हैं, और ज़िना जो है उनके पैकरे इस्मत के ख़िलाफ़ है, ये पैकरे इफ़्फ़त के ख़िलाफ़ है, उनकी जो फितरी खूबियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ है। औरतों के अंदर फितरी खूबी है क्या? शर्म, हया, और ज़िना बेहयाई का नाम है। इस वजह से उसको उजागर किया जा रहा है, बल्कि उसको उभारा जा रहा है कि तुम पैकरे इस्मत हो, पैकरे हया हो, तो तुमसे इसकी तवक्को नहीं की जानी चाहिए। ये पहलू हुआ बताया जा रहा है। चलिए आगे। वल्लज़ानी यातियान मिनकुम, वल्लज़ान यातियान मिनकुम, और तुम में से जो इस फेल का इर्तिकाब करें उन दोनों को तकलीफ दो, फिर अगर वो तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें तो इन्हें छोड़ दो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब यहाँ जो है दोनों वल्लज़ान यातियान, यहाँ से मुराद मर्द औरत दोनों है ना, तो उनको ईज़ा दो। अगर तौबा कर लें और इस्लाह कर लें
تو پھر کیا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ایذائیں کیا ہوں گی؟ کچھ سزا دے سکتے ہیں، ہے نا، کچھ سزا دے سکتے ہیں، کچھ ذلیل کر سکتے ہیں، کچھ تاوان لگا سکتے ہیں، اور کچھ جو ہے کچھ مار پیٹ، ہلکی مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں سب ہو سکتا ہے نا۔ اور وہ قانون جو ہے، جو قاضی ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اس لحاظ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ یہاں بھی ابھی یہ سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے، مگر جب سورہ نور نازل ہو گئی تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ چلیے، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ سارے باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز اور بھی یہاں سمجھ لیجیے، ان دونوں آیتوں میں بعض مفسرین کہتے ہیں، عبدالوحید صاحب، بعض مفسرین کا خیال ہے واللاتی یاتین الفاحشہ میں عورتیں جو آپس میں کرتی ہیں، واللذان یاتیان ہیں مرد جو آپس میں کرتے ہیں، اور یہ قدیم مفسرین میں ہے، لیکن عموماً لوگ نہیں لیتے۔ مولانا مودود صاحب نے تنقید کی ہے اس رائے پر، اور دوسرے لوگ بھی اس رائے کو نہیں لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ رائے ہے کہ اس میں عورتیں ہیں آپس میں جو کرتی ہیں، واللاتی یاتین الفاحشہ، اور اس میں جو ہے دونوں مرد ہیں۔ اور آج کل جو آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ آج کل تو وہ فیشن بن گیا ہے، قانون، فیشن میں قانون بن گیا بہت سے، یورپ میں تو قانون بہت پہلے سے، اب ایشیا میں دیکھیے یہ قانون بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، تو بعض لوگ اس کو لیتے ہیں کہ وہ اس میں عورتیں ہیں اور اس میں کون ہے؟ مرد ہیں جو آپس میں کرتے ہیں۔ تو یہ رائے ہے، دوسری رائے، اور یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی رائے، لیکن عموماً لوگ یہ رائے نہیں لیتے ہیں۔ چلیے آگے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ تو توبہ جو ہے، توبہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ کب کی جائے یہ ہے۔ تو وہ لوگ جو کوئی برے کام کرتے ہیں اور فوراً احساس ہو جاتا ہے توبہ کرتے ہیں، یہ اصل توبہ ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو لوگ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں بجہالہ، عبد الرحمن جہالت کا معنی ہے جذبات کے رو بہ کر، جذبات کے رو، لا علمی نہیں، جذبات کے رو میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو پھر ثم یتوبون من قریب معنی تھوڑے ہی دنوں کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان پر مہربانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، وہ جانتا ہے، گہری نفسیات کا علم رکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے استحقاق کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ توبہ کی نیت کیسی ہے، توبہ کی اس کی جو ہے یہ یوں ہی ہے یا دل میں واقعی انابت ہے، خشوع ہے، دل جھک رہا ہے، تو بہرحال وہ قبول کر لیتا ہے۔ حاکم توبہ کے بعد سزا دے سکتا ہے؟ نہیں، اگر کوئی یہ جرم کا ارتکاب ہو جائے کسی سے، ہاں اور نہیں، وہ تو سزا اوپر ہو گئی، اوپر تو سزا دے دی گئی۔ کہ یہ گناہ ان سے ہوا ہے، تو وہ سزا دے گا ان کو یا نہیں، ابھی تو بتایا نا کہ وہ سزا تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان دونوں کو ایذا دی جائے گی۔ جی اس کے بعد ایذا کے بعد توبہ کرنا ہے ان کو۔ بات تو ہاں، ایذا کے بعد یوں ہی نہیں، اللہ کے کیسے معاف ہوں گے؟ کیسے؟ توبہ ضروری ہے، توبہ کے بغیر نہیں معاف ہو سکتا۔ حاکم کو کیسے پتہ چلے کہ اس نے توبہ کی ہے کہ نہیں کی؟ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ اصل میں نا جو ہے یہ سوال ہے نا۔ حاکم نے تو سزا دے دی، معاشرے نے سزا دے دی ہے، اچھا، توبہ وہ جو آخرت میں ہاں ہوگا، اس کے لیے توبہ کرنا۔ ہاں، لیکن آخر ہاں دوبارہ یہ بات ہے، آخرت میں باس پرس نہ ہو، اس کے توبہ ضروری ہے۔ جیسے چوری کی، اس نے ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ توبہ اب بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے معافی کے لیے۔ قانون تو یہ نافذ ہو گیا، لیکن اگر توبہ نہیں کی تو بہرحال وہ اس کی باس پرس ہو سکتی ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے وہ۔ چلیے آگے۔ اور توبہ انہوں کے نہیں ہے جو گناہ کرتے ہیں، اب جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب توبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ توبہ معاف نہیں ہوگی۔ اور نہ ان لوگ توبہ قبول ہوگی جو مرتے ہیں اور کفر کے حالت مرتے ہیں۔
کافر کی بھی توبہ نہیں قبول ہوگی، اور وہ مسلمان جو گناہ کرتا ہے اور موت کے قریب آنے کے بعد جو وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ دونوں ہیں، کافر اور مومن دونوں برابر یہاں کر دیا ہے۔ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ والذین یموتون، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں، تو توبہ نہیں قبول ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا، دیکھیں ہے کہ نہیں، یہاں صاف صاف ہے، نہایت وعید ہے، سخت وعید ہے کہ ان کو جو ہے یہ چاہے مومن ہو یا مسلم ہو، اگر توبہ نہیں کی تو پھر جو ہے سخت ترین عذاب ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات ابھی یہ بتائیے ہم کو ذرا سا، کسی نے گناہ کیا، توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، توبہ کی، تو کیا ہوگا؟ اللہ غفور رحیم معاف کرتے رہے۔ گویا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ ہمیشہ کرنا چاہیے، اور وہ ہے 100 بار بھی شکستی، 100 بار بھی تم نے توبہ توڑ دی ہے، جب بھی توبہ کرتے رہنا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ توبہ کرتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا۔ چیز کی تھوڑی سی وضاحت، ہاں اگر ایک کام غلط ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے جی، ہاں احساس ہو گیا، نادم ہو گیا، توبہ کر، ہاں ہاں اچھا اب دوسری بار جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پھر گناہ ہو گیا، ہاں وہ جو دوبارہ پھر گناہ ہو گیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، وہ ایک ہی گناہ کی تقریر کے، یعنی ایک بار تکرار چوری کی، دوبارہ پھر چوری کی، 10ویں بار پھر چوری کی، ایک تو یہ بات ہے بار بار توبہ۔ ایک دوسری صورت بھی ہے، ایک بار چوری کی، دوسری بار غیبت کی، تیسری بار کوئی اور گناہ کیا، تو وہ اس صورت میں اللہ یعنی اوپر بھی لکھا ہوا ہے نا بار بار توبہ وہ جاری رکھے، تو یہ دونوں میں ذرا وضاحت کرتے ہیں، یعنی ایک گناہ کو بار بار کر کے بار بار توبہ کرے وہ، یا ہر بار نیا گناہ کرے، انسان ہے نا غلطی ہو نہیں جاتی نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو سمجھ گیا میں۔ دیکھیے اس کی اللہ مثال ہے تعالیٰ نا بنی اسرائیل کا واقعہ، 100 قتل جو کیا، ہاں وہ ہے ہاں قتل۔ ہاں ہاں وہ ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب اس کو توبہ، اب یہ توبہ کا دروازہ بند کر دیں گے نا تو بہت گڑبڑ ہے کہ نہیں؟ توبہ کا دروازہ رہے گا، توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا ہمیشہ، اس کو توبہ کرنا ہے، چاہے کتنی گناہ ہو جائیں، وہی گناہ ہو یا دوسرا گناہ ہو، وہی گناہ چاہے دوسرا گناہ ہو، اس کو توبہ کرتے رہنا ہے۔ لیکن بہرحال توبہ نصوح جو کہتے ہیں، توبہ نصوح وہ توبہ ہے جس کے بعد انسان پھر گناہ، وہ اس کو توبہ نصوح بولتے ہیں۔ آپ نصوح کا کیا مطلب ہے؟ نصوح مانے خالص، خالص، خالص کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ حرکت نہ کرے، تبھی خالص توبہ ہوئی۔ اور جو توبہ بار بار ٹوٹ جا رہی ہے، بار بار ٹوٹ جا رہی ہے، تو گویا توبہ نصوح نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی قاضی یہ نہیں کہہ سکتا کہ توبہ مت کرو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں، جو آپ نے سوال کیا، بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے ایک شخص آیا شراب پیا تھا، ایک شخص آیا شراب پہلے چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے، پھر آیا سزا دی گئی، پھر آیا سزا دی، پھر آیا کہ قتل کر دو اس کو۔ سمجھ گیا نا؟ کیونکہ وہ حدود ہے نا، کیا ہے؟ حدود ہے نا، وہ حدود توڑ رہا ہے، بار بار توڑ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب محارب ہو گیا، یہ عادی ہو گیا، ہاں عادی ہو گیا، اور یہ مجرم اسٹیٹ کو نہیں ماننا ہے، یہ اسلامی اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے وہ۔ اس وجہ سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پھانسی دے دی ہے، سزا دی، قتل کر دیا، کرا دیا اس کو۔ تو یہ ہے اس طرح کے جو جرائم ہوں گے جن میں حدود ہیں۔ شراب کی حد کیا ہے؟ کیا حد ہے؟ کوڑے ہیں وہ، یا تعزیر، حد نہیں تعزیر ہے، وہ تعزیر ہے، اور کیا 40 کوڑے بھی ہیں، 40 کوڑے بھی ہیں، 70 بھی ہے۔ ہاں کچھ ہے، وہ اسی بنیاد پر ہیں۔ دیکھیے تعزیر اور حد میں کیا فرق ہے؟ تعزیر جو ہے قاضی کے ثوابدید پر ہوتا ہے، ہاں، اور حد کیا ہے؟ ہاں اللہ کی طرف سے۔ تعزیر میں وہ کبھی میں بیشی۔ اب دیکھیے سورہ وہ مائدہ میں ہے، انما یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور رسول کی ریاست اور اس کے قانون کے خلاف کرتے ہیں، محاربہ،
محاربہ مانے جنگ، اعلان جنگ، اسلامی ریاست کے خلاف اعلان جنگ، تو پھر کیا ہے، ان کو قتل کیا جائے گا۔ کیسے جی؟ قتل کیا جائے گا، ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹا جائے گا، اور ان کو یا سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ ہے نا سب، تو یا چار ہیں تو وہ کون دے گا؟ یہ اختیار کس کو ہوگا؟ جو چار اس میں ہیں، جو قتلون اور صلبون، اور ایک تو قتل کر دیا جائے، بدترین انداز قتل کیا، یا پھر سولی چڑھایا جائے، یا ہاتھ پیر کو مخالف سمت کاٹا جائے، یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ہاں، چار ہیں یہ۔ تو یہ او جو ہے وہ کون نافذ کرے گا؟ قاضی نافذ کرے گا، وہ تعزیر۔ ہاں، وہ قاضی دیکھے گا یہ کون سا اس پر دفعہ کون سے، تو وہ قاضی کے اختیارات ہیں، تو اس کو کہیں وہ تعزیر ہے، وہ حد نہیں ہے۔